بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزینة عرشك ومداد كلماتك. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوش آمدید ہے، ویلکم ہے، خیر مقدم ہے. اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو صحت و سلامتی والی، عافیت والی، اپنی بندگی والی اللہ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے. ہمیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ کریم انہیں شفاء کلیہ عطا فرمائے. جو پریشان حال لوگ ہیں، کسی مشکل میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دیں. جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، اللہ ان کی داد رسی فرمائے. تو اللہ کریم سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم و عمل دونوں دولت ہمیں عطا فرمائے. جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی نیت سے سننے کی اور سن کر عمل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین، ہر ہفتے کی طرح آج بھی جو دعا میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع دعا، بڑی عظیم الشان، بڑی پیاری، بہت خوبصورت دعا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو جتنی بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سبھی اپنی مثال آپ ہیں، اس کی کوئی مثال. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ سے، وہ انہی کی شایان شان تھا. غیر نبی ایسی دعا کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی جامع دعا جسے ہم کہتے ہیں کہ سمندر کوزے میں بند. اچھا، ہمارے ساتھ حضرت مفتی سیف اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. الحمدللہ حضرت کا بھی میں بڑا مشکور ہوں. حضرت کے ہم ملفوظات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، آپ حضرات بھی مستفید ہوتے رہتے. حضرت اپنا قیمتی وقت حضرت ہمیں دیتے ہیں. اللہ کریم حضرت کے علم و عمل میں بہت برکتیں عطا فرمائے. تو ناظرین، دعا یہ ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. یہ دعا چونکہ طویل تھی، ہم نے اس دعا کا آدھا حصہ تقریباً ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کا بقیہ حصہ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کا ترجمہ ناظرین یہ ہے اس دعا کا کہ اللہم اقسم لنا، کہ اللہ ہمیں حصہ عطا فرما، یعنی ہمیں عطا فرما. اے اللہ، اے میرے اللہ، ہمیں عطا فرما من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی. آپ یعنی اسلوب دیکھیں ناظرین، اور فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں تو عظیم الشان اسلوب کہ اللہ ہمیں اپنی خشیت کا وہ حصہ عطا فرما، اپنے ڈر کا، اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما. اتنا خوف، اتنا ڈر ہو جو آپ کی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، جو مجھے آپ کی نافرمانی سے روک دے، رکاوٹ بن جائے کہ میں آپ کی نافرمانی کر ہی نہ سکوں. ومن الیقین، اور یا اللہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک، اور اپنی اطاعت فرما برداری کا وہ حصہ عطا فرما، اتنی اطاعت و فرما برداری ما تبلغنا به جنتک، جو ہمیں جنت تک پہنچائے، جو جنت میں جانے کا ذریعہ موجب بن جائے. اطاعت و فرما برداری بندگی کا وہ معیار، وہ حصہ عطا فرما. تیسری چیز جو مانگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے کہ ومن الیقین، یا اللہ یقین کا وہ درجہ عطا فرما، وہ معیار عطا فرما، ما تهون به علینا مصائب الدنیا، کہ جس یقین کی برکت سے دنیا کی ساری مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں. مصیبت تو آئے گی لیکن آسان کیسے ہو جائے ہم پر، اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے میرے اللہ، وہ یقین عطا فرما. تو غرض کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آج کی جو دعا ہم نے پیش کی 3 چیزیں اللہ پاک سے مانگی، اور ناظرین یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جسے یہ تینوں چیزیں مل گئیں اس کا سارا مسئلہ حل، اس کی زندگی دنیا کی جنت کی مثال بن سکتی۔ دعا کا سب سے پہلا حصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، دیکھیں عجیب بات ہے کہ ماں کون رہا ہے، کبھی آپ غور کریں کہ یہ دعا کون کر رہا ہے، یہ کون مانگ رہا ہے؟ یہ وہ ہستی مانگ رہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ، سب سے عظیم الشان، شایان شان بندگی کرنے والی کوئی ہستی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے شایان شان، اللہ کی معرفت رکھنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہ آپ سے زیادہ کوئی معرفت رکھ سکتا ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی عارف باللہ ہو سکتا ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی عابد ہو سکتا ہے، نہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے، نہ آپ سے بڑا کوئی زاہد ہو سکتا ہے، نہ کوئی خشیت رکھنے والا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اطاعت گزار ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ، نہ کوئی یقین رکھنے والا آپ سے زیادہ ہو۔ وہ ہستی مانگ رہی ہے اللہ سے، یہ پوری امت کو بتانے کے لیے، پوری امت کی تعلیم کے لیے کہ میرے اللہ کیا عطا فرما، خشیت عطا فرما۔ خشیت کا وہ حصہ، من خشیتک، جو آپ کی نافرمانی سے ہمیں روک دے۔ معلوم ناظرین اس دعا کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ بذات خود خشیت اور ڈر مقصود بالذات نہیں ہے۔ مقصود بالذات کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچے۔ ایک حدیث میں اور فرمایا گیا نا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ڈر اور خوف یقیناً ذریعہ ہے گناہوں سے بچنے کا، لیکن مقصود بالذات نہیں ہے۔ مقصود بالذات کیا ہے کہ ایک بندہ اللہ پاک کی نافرمانی چھوڑ، اللہ پاک کی اطاعت فرما برداری اس کی زندگی میں ہو۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ پاک کی شان جو ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جس کو ہم تقویٰ سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک شان جلال ہے، ایک شان جمال ہے، ایک شان غضب ہے، ایک شان رحمت ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور اسی رحمت کا آپ دیکھیں کرشمہ، دیکھیں کہ پوری دنیا کا کارخانہ جو نظام چل رہا ہے، اسی رحمت کا کرشمہ ہے، وہ مظہر ہے کہ دنیا میں رہنے والے انسان اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے منکر بھی آپ کو مل جائیں گے، اللہ کے دشمن بھی مل جائیں گے، اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کی گستاخی کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن اللہ پاک نے آج تک کسی پر کھانا اور پانی بند نہیں کیا، ہواؤں کو بند نہیں کیا، رزق بند نہیں کیا۔ سارا نظام دنیا کا چل رہا، کیسے کیسے اللہ کے نافرمان، اللہ کے لیے بیٹا ماننے والے، اللہ کے لیے بیٹی ماننے والے، اللہ کے ساتھ درختوں کو شریک کرنے والے، اللہ کے ساتھ جانوروں کو شریک کرنے والے، جانوروں کو پوجنے والے، آگ کو پوجنے والے، آسمان کی پرستش کرنے والے، دنیا میں سارے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت کا یہ کرشمہ دیکھیں، وسعت دیکھیں، رحمت عامہ دیکھیں ناظرین، کہ اللہ پاک نے کسی پر اپنی رحمت کے سائے کو نہیں ہٹایا، سب الحمدللہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں مزے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت غالب ہے اللہ تعالیٰ کی شان غضب پر، اللہ اپنے غضب سے مغلوب نہیں ہوتا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہما شما ہماری کیا حیثیت، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سامنے سائل بن کے مانگ رہے ہیں، منگتا بن کر مانگ رہے ہیں، تو ہما شما کیا حیثیت، اور ہمیں کیا یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ہم مشکل کشا کہیں، کسی کو حاجت روا کہیں، کسی کو غریب نواز کہیں، کسی کو دستگیر کہیں۔ ایک ایک دعا کے اندر آپ دیکھیں، اگر آپ سبق لیں تو ایک ایک دعا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ ذات جس سے مانگا جائے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ سے مانگتے ہیں، سب کے سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے سب سائل ہیں۔ تو اس دعا کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ پاک سے مانگی ہے، وہ خشیت ہے، کہ اللہ اپنا خوف، اپنا ڈر، اتنا ڈر عطا فرما جو آپ کی نافرمانی سے
ہمیں رکاوٹ بن جائے اور اطاعت و فرما برداری میں کرنے لگوں اور نافرمانی کے بیچ میں وہ رکاوٹ حائل ہو جائے۔ یہ آدمی کہیں بھی ہو، تقوی اور خشیت ایسی چیز ہے ناظرین، پھر آدمی خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، اگر اس بات کا استحضار ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر کا وہ ملکہ حاصل ہو جائے، تو انسان کی پوری آپ زندگی دیکھیں پاکیزہ بن جائے۔ دوسری چیز جو مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمِن طَاعَتِكَ، یا اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری عطا فرما۔ اطاعت و فرما برداری کا وہ درجہ جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ کریم نے بار بار قرآن مجید میں ہمیں ترغیب شوق دلایا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اے میرے بندو، یہ جنت وہ چیز ہے کہ چاہنے والوں کو جنت کی تمنا اور خواہش کرنی چاہیے، طلبگاروں کو جنت کی طلب ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے۔ جنت کے مقابلے میں دنیا کے عیش و آرام و عشرت کی کیا حیثیت؟ چند روزہ اس دنیا کی عیش و عشرت کی کیا حیثیت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ کون مانگ رہا ہے جن کے صدقے میں سب کو جنت ملے گی۔ تو ہماری کیا حیثیت؟ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ناظرین، اللہ پاک کی طرف سے دعا کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ حضرت مفتی صاحب بھی ہیں، الحمدللہ حضرت مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ ان دعاؤں کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ جی حضرت، یہ دعا آج میں نے پیش کی ہے، اس حوالے سے آپ بھی ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی جامع دعا جو آپ نے پیش کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ مانگا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، اور ایسی ہدایات اور رہنمائی موجود ہے کہ جس کی روشنی میں اگر ہم زندگی گزاریں تو مکمل زندگی کا لائحہ عمل بھی موجود ہے، کس طرح ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حقیقت میں اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور کیسے ہم نے زندگی گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا، اس دعائے مبارک کے اندر جو پہلا حصہ آپ نے پڑھا ہے، اس کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے، پہلے حصے کے اندر ہے معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ دوسرے کے اندر ہے طاعت الہی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اور تیسرا حصہ، جو تیسرا جملہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی خوشی کے ساتھ، راحت کے ساتھ کیسے گزارنا، اس کا طریقہ بتلا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے یہ مانگی کہ اے اللہ ہمیں خشیت عطا فرما۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں عربی کے اندر، ایک خوف اور ایک خشیت۔ خوف جو ہوتا ہے وہ کسی کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور جہاں تک تعلق ہے خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی تعظیم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے اس کا ڈر رکھنا، اس کی عظمت کے سامنے، عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، تعظیم کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے ڈرنا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کے اندر جہاں پر فرمایا گیا بہت سے مواقع میں خشیت کا، تو وہ خشیت ہی مراد ہے، اور جہاں پر خوف ہے یا رہبت ہے یا اس طرح کے یا فرحبون، مجھے سے ڈرو، اور خوف کے الفاظ ہیں مجھ سے خوف کرو، اس سے مراد خشیت ہے۔ تو لہٰذا خشیت کا مطلب یہ ہے کہ تعظیماً کسی سے ڈرنا، احترام کی وجہ سے، تو یہ خشیت مراد ہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر یہ بیان کی گئی اور مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ ہے کہ خشیت کے 2 درجے ہیں، خوف کے کہہ دیں یا ڈر کے۔ ایک ڈر یہ ہے کہ آدمی ڈرے بھی اور اللہ کی نافرمانی بھی نہ چھوڑے، تو ایسے ڈرنے پر بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ ڈر نہیں ہے، یہ ڈر کے الفاظ ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، یا قبر کے اندر جانے کا خوف ہے اور اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو یہ خوف نہیں ہے، یہ خوف کا ایک دھوکہ ہے، اور ڈر کا دھوکہ، اس سے ڈرنا چاہیے۔ دوسرا درجہ یہ ہے
کہ آدمی اتنا ڈر جائے کہ وہ مایوسی ہو جائے. جیسے کئی لوگ اللہ معاف فرمائے اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہمیں تو بہت پٹائی ہوگی, ہمیں بہت مارا جائے گا, ہمیں بہت عذاب دیا جائے گا, ہماری خیر نہیں ہے, ہم اللہ کے شان عبادت کر ہی نہیں سکتے تو لہٰذا کریں گے ہی نہیں. یہ مایوسی ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں, الا القوم الکافرون. تو کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں, مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. البتہ خشیت کا وہ درجہ مانگا گیا ہے, وہ مطلوب بھی ہے, اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعائے مبارک کے اندر اللہ سے مانگا کہ اتنی خشیت آ جائے کہ تعظیماً آدمی اللہ سے اتنا ڈرے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے. تو یہ پہلا درجہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. مطلوب درجہ, یہی مطلوب ہے, مطلوب ہے, یہی درجہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ خشیت کا ایک ہی ہے. دوسری جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اور اپنی طاعت کا وہ حصہ نصیب فرما کہ جو تیری رضا تک اور جنت تک, مقام رضا, جنت اصل میں مقام رضا ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو. تو اتنی اطاعت کرنا ضروری ہے. اب جو ہے وہ کئی لوگ طاعت کرتے رہتے ہیں, مثال کے طور پر حالات ٹھیک ہیں تو پھر حلال روزی کا اہتمام کریں گے, کہیں گے جی ہم حلال روزی کما رہے ہیں, اور اگر کہیں پر تھوڑی پریشانی آ گئی تو پھر حرام کی طرف چلے گئے. اور اسی طرح عبادات کے اندر اگر ٹھیک ٹھاک ہیں, فریش ہیں تو عبادت کریں گے, اور اگر کوئی معمولی سی تھکاوٹ ہو گئی, معمولی سی مصروفیت ہو گئی تو وہ چھوڑ دی. تو یہ اطاعت نہیں ہے. اطاعت کا کم از کم ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے اوامر ہیں, فرائض اور واجبات ہیں, ان سب کو پورا کرے تو وہ اللہ کی رضا تک پہنچانے والا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کوئی 5 نمازوں کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو 5 نمازوں سے مراد یہ احکامات کی پابندی, نمازیں بھی پڑھے, اور نماز جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں, الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, تو اس کا بھی اہتمام کرے تو وہ جنت تک پہنچانے والا. تو یہ ضروری ہے. جیسا کہ بڑا عمدہ محاورہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے, اور بڑا اچھا ہے, مجھے تو لگا اس دعا کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہے, کہ جو ایمان آدمی کو بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لا سکتا تو وہ ایمان جنت میں کیسے لے جائے گا. تو لہٰذا اتنا ایمان ضروری ہے, اتنی طاعت ضروری ہے جو آدمی کو اللہ کے اوامر پر لے آئے. اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اتنا یقین ہو جائے احکامات پر, اوامر پر, کہ آدمی کے لیے دنیا کی جو پریشانیاں ہیں, مصائب ہیں, یہ آسان ہو جائے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر, جن کو پوری فیملی کو مشرکین مکہ ظلم و ستم کا شکار بناتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے آل یاسر صبر کرو, تمہارا ٹھکانہ اور تمہارا وعدہ جنت ہے. تو جب آدمی کو یقین آ جاتا ہے کہ اس صبر کی وجہ سے, ان حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتے ہیں, تو پھر اس کے لیے دنیا کے مصائب آسان ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. ناظرین, اس دعا کے حوالے سے حضرت مفتی صاحب سے بھی آپ سن رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے اندر 3 چیزیں اللہ پاک سے مانگی. دیکھیں, دعاؤں کے حوالے سے بار بار عرصے میں کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہ دعا کہتے ہیں مانگنا اور پکارنا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے سوا, ما سوا اور غیر اللہ کے لیے دعا جائز نہیں, پکارنا جائز نہیں, کیونکہ دعا ایک عبادت ہے. دعا عبادت. تو اللہ کے سوا کسی کو پکارنا, کسی سے مرادیں مانگنا, کسی سے کوئی توقع رکھنا اور کسی سے یقین رکھنا, اس بات کی امید رکھنا کہ فلاں کام میرا ہو جائے گا, فلاں ہستی میرا یہ کام کر دے گی, یقین جانیے شرک کے زمرے میں آتا ہے. اللہ کریم, چونکہ اس وقت جو سب سے بڑے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جس طریقے سے ہر شعبے کے اندر بگاڑ آیا ہے, ہمارے عقائد کے اندر بھی بہت بگاڑ آیا ہوا ہے.
اچھے اچھے لوگ بیچارے سمجھتے ہوئے بہت معصومانہ انداز میں وہ سمجھتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں وہ کہ الحمدللہ ہم توحید والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ معاشرہ، سوسائٹی، رسم و رواج کے بندھن میں ہم بن جاتے ہیں اور اس سے ہم پھر انحراف نہیں کر پاتے ہیں جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم بھی اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ایک تو دعا کہ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو، ہر امتی کو شرک سے بچانا میرے اللہ، شرک کی ہر قسم سے بچانا، ہر قسم سے بچانا، شرک کی جتنی قسمیں ہیں، اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک۔ آپ دیکھیں نا، اگر میں کہتا ہوں تھوڑی سی بھی انسان کو اللہ کریم سمجھ دے دیں تو سمجھدار آدمی جو قرآن حدیث کو سے شدھ بدھ بھی اگر ہونا، وہ سب کچھ کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا۔ ایک ایک دعا چیخ چیخ کے یہ پکار رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ دعا مثلا، یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ یقین جانیں کہ جس کی دعا جتنی زیادہ ابدیت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، آپ سمجھ لیں کہ اتنی ہی زیادہ وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ابدیت کے اندر کیوں اتنی ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں؟ ابدیت، سراپا ابدیت، ایک ایک دعا کو آپ دیکھیں اور دعا کے الفاظ آپ دیکھیں کہ سراپا ابدیت میں ڈوبی ہوئی دعائیں، بندگی میں ڈوبی ہوئی، عاجزی، انکساری کی انتہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت رکھتے تھے۔ ابھی مفتی صاحب نے بھی عرض کیا، یہ خشیت جو ہے نا، ڈر، خوف، خشیت کیا ہے؟ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خوف تو انسان سانپ سے بھی خوف رکھتا ہے، ہر تکلیف دہ چیز سے، موذی چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے، تو یہاں وہ ڈر مراد نہیں ہے۔ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا دل نہ دکھا دوں، کہیں مجھ سے وہ ذات ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی سے وہ ڈرتا ہے کہ میرا مولا، میرا مالک ناراض، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا صاحب خشیت، سراپا خاشع، تو ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے تو ایک تو خشیت مانگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری چیز مانگی کہ وَمِن طَاعَتِكَ وَمَا تُبَلِّغُ، اے اللہ ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری، ایسی بندگی جو جنت میں پہنچاتی۔ یہاں ایک اور بھی نکتہ ہے، نکتہ یہ ہے کہ دیکھیں جنت جہنم کا ہمیں پتہ نہیں، تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ نیکی کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، نیکی کرتے رہو۔ کسی بھی اسٹیج پہ یہ نہ سمجھنا کہ اب تو میں نیکی سے بے نیاز ہو گیا، نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ نیکی آپ کر تو رہے ہیں، اللہ کے یہاں وہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں۔ اس لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ انسان نیک ضرور بنے، نیک بننے کی دعا ضرور کرے، نیک بننے کی کوشش ضرور کرے، نیک ضرور بنے، لیکن ایسا بھی نیک نہ بنے کہ دوسرے تمام لوگوں کو جہنمی سمجھنے لگے، گمراہ سمجھنے لگے، نہیں۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، بڑی پیاری چیز، ناظرین میں عرض کروں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں سے بچنے کا ایک ایسا عالمی نسخہ بتلایا ہے اس دعا کے اندر، ایسی بات ایک نبی ہی کر سکتے ہیں، غیر نبی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہاں عجیب بات فرمائی کہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، یا اللہ یقین کا وہ درجہ عطا فرمائیے کہ جس یقین کی برکت سے، جس یقین کی وجہ سے مصیبتیں ہلکی ہو جائیں۔ مصیبتوں کا جھیلنا یہ نہیں بتلایا کہ مصیبت نہیں آئے گی، مصیبتیں آئی نہیں، ظاہر مصیبت آئے گی، کیونکہ وہ جگہ جہاں مصیبت کا نام و نشان نہیں وہ جنت ہے۔ ایک وہ جگہ جہاں مصیبت ہی مصیبت ہے، اس مصیبت کا ہم میں سے کوئی شخص امیجن بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ جہنم ہے۔ اور وہ جگہ جہاں مصیبت، راحت، آرام، مصیبت، پریشانی all together سب ساتھ میں ہے، اس کو دنیا کہا جاتا ہے، جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ دنیا میں بڑے سی بڑی ہستی، بادشاہ کیوں نہ ہو پوری دنیا کا کوئی، وہی اگر یہ سوچے، اس بات کا ارادہ کرے کہ میں کوئی مصیبت میرے قریب نہ آئے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بڑی سی بڑی ہستی، وہ مالدار شخص ہو، دنیا کا ون آف دا ریچسٹ پرسن ہو، وہ بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ناظرین کہ میرے پاس کوئی مصیبت نہیں آتی، میں ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، ہر قسم کے ٹینشن سے، بلکہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کو اسٹریس، اتنا زیادہ اس کو ٹینشن، اتنی زیادہ اس کی پریشانی کی سائز بھی اتنی بڑی، جتنا چھوٹا آدمی چھوٹی پریشانی۔ فارسی کے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے، فرمایا کہ من ہیچ نہ دارم غم ہیچ نہ دارم، دستار نہ دارم غم پیش نہ دارم۔ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو غم بھی نہیں، میرے پاس دستار نہیں ہے اس لیے اس کے خم و پیش کا بھی غم نہیں ہے۔ تو مقصد میں یہ بتانے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا ہے کہ دیکھو مصیبت تو آئے گی، مصیبت تو آنی ہے، دنیا جائے مصیبت،
مختصر سا بریک ہے ناظرین، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ ہم سنیں سنائیں، اللہ مجھے بھی، ہمیں بھی اور آپ سب کو عمل کی اللہ ہم توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو، پوری دنیا کے اندر جتنی سخت بیمار لوگ ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین، یہ دعاؤں کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دعا کا سب سے بڑا فائدہ، اب صحیح بات یہ ہے کہ بڑی بڑی دعائیں لمبی ہوتی ہیں، ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عربی میں دعائیں ہمیں یاد ہوں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بڑی بڑی نظمیں ہم یاد کر لیتے ہیں، بڑے بڑے مضامین یاد کر لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں یاد ہوتی ہیں اور اچھی بات ہے، تو دعاؤں کو بھی تھوڑی سی کوشش ہم کریں تو ضرور ہم ہم یاد کر سکتے ہیں۔ اور عربی میں دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا ناظرین اتنی نورانی، اتنی روحانی ہے کہ ہم اگر اسی زبان میں ہم دعا کریں گے تو اس کے الفاظ کی نورانیت اور روحانیت سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھیں دعا یاد نہیں کر سکتا تو دعا کا مفہوم ضرور ذہن میں رکھے۔ مناجات مقبول کتاب ملتی ہے دعا کی، اس کو آپ رکھیں گھر میں، روزانہ ایک منزل پڑھ لیا کریں، کیونکہ دعاؤں کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے کہ دعا پڑھنے والا جب دعا ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر مانگنے کی بھی عادت پڑے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، مفتی صاحب نے بھی عرض کیا تھا کہ دعا ایسی چیز ہے، پڑھنے والی چیز ہے، دعا تو مانگنے والی چیز ہے۔ دعا کہتی ہے مانگنا، پکارنا کسی کو، تو ہم انشاءاللہ جب دعا پڑھتے رہیں گے نا تو پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ مانگنے کی بھی عادت پڑے گی، مانگنے کی عادت پڑے گی۔ تو اگر عربی زبان یعنی لمبی کوئی دعا ہو ہم نہیں یاد کر سکتے، اس کا مفہوم ضرور ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ان دعاؤں کے مانگنے کی لمبی لمبی ضرورت لیکن نہیں تھی، بظاہر آپ تو بخشے بخشائے تھے، آپ کو تو ہر صفت جو چیز اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں وہ پہلے سے بدرجہ اتم حاصل ہے، کمال کا درجہ حاصل ہے خشیت کا، کمال کا درجہ حاصل ہے اطاعت کا، کمال کا درجہ یقین کے کمال کا درجہ حاصل ہے۔ تو آپ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ ہمیں عادت پڑے۔ اب اس دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس برخاست کرنے سے پہلے مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ بہت سی دعائیں آتی ہیں کہ جب آپ کسی مجلس میں گفتگو کر رہے ہوں اور مجلس جب ختم ہو تو مجلس کے خاتمے کے وقت آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب، یا تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ تو صحابہ کرام یہ دعا بھی پڑھتے تھے مجلس کے خاتمے پر کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کون تھے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، اتنی عبادت، یعنی ایک صحابی کا وہ مقام و مرتبہ ہے ناظرین کہ ادنا درجے کے صحابی کا بھی وہ مقام ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے قطب، ساری دنیا کے اتقیاء، ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے ابدال، یعنی بڑے بڑے نیک لوگ مل کے ایک ادنا درجے کے صحابی کے خاک کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ ایک صحابی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کی ہے، جو دیدار کیا ہے، غیر صحابی وہ آنکھ کہاں سے لے کر آئے گا؟ کہاں سے لائے گا وہ آنکھ کہ صحابہ کرام کی جن آنکھوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی پوری زندگی اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کی عبادت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، لیکن اس کے باوجود ایسی ایسی دعائیں صحابہ کرام مانگا کرتے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ تو رضی اللہ عنہم تھے کہ اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی، اس کے باوجود صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، طریقہ یہ تھا، طرز عمل یہ تھا کہ عبادت کر کے اس بات پر روتے تھے کہ یا اللہ کہیں عبادت رد نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نیکی کرنے کے بعد روتے تھے، ڈرتے تھے کہ اللہ کہیں ہماری نیکی رد نہ ہو جائے۔ اور ہم لوگ کتنی بدل گئے ہیں، بالکل اپوزٹ۔ ہمیں کسی نیکی کی اگر توفیق ہو جائے تو ہم فوراً اترانا شروع کر دیتے،
فوراً اپنے آپ کو جنتی اور دوسروں کو جہنمی، دوسروں پر فتوے، دوسروں کو پھر ہم دائرہ اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی دینداری سے تو بے دینی اچھی ہے کہ انسان دیندار بن کے دوسروں کو کافر بنانا شروع کر دے، دوسروں کو گستاخ کہنا شروع کر دے۔ تو بہرحال آپ سے بڑی پرزور گزارش اپیل ہے کہ اللہ پاک کی رضا کو، اللہ پاک کی خوشنودی کو ہم اپنی منزل بنا لیں۔ تو 3 چیزیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں کہ یا اللہ خشیت کا وہ درجہ، وہ مقام عطا فرما۔ کون سا مقام؟ کہ یا اللہ اللہم اقسم لنا من خشیتک، جو آپ کی معصیت کے درمیان حائل ہو جائے، کہ آپ کی نافرمانی سے روک دے۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ دوسری چیز جو مانگی، فرمایا کہ وہ من طاعتک، اے اللہ اطاعت فرما برداری بندگی کا وہ درجہ عطا فرما کہ اللہ جو جنت میں ہمیں پہنچا دے، کہ نیکی بندہ کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، اڈرتا رہے کہ اللہ پتہ نہیں یہ نیکی رد تو نہیں ہو گئی۔ تیسری چیز فرمائی کہ ومن الیقین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ویسی ہر بات، ہر دعا اتنی جامع ہے کہ وہ انہی کی شایع نشان تھی ایسی دعا مانگنا۔ تو تیسری جو چیز مانگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقین آپ جانیں کہ یہ چیز یقین جسے حاصل ہو جائے، پھر یقین کریں کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت نہ رہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں یہ بتلایا کہ دیکھو مصیبت تو آئی ہے، ہاں یہ دعا کرو کہ اللہ آنے والی مصیبت ہم پر ہلکی ہو جائے، اس مصیبت پر ہمارا دل مطمئن ہو۔ مصیبت تو آنی ہے تو 2 آپشن ہوتا ہے، یا تو انسان مصیبت کے وقت گریزاری کرے، شکوہ کرے، کمپلین کرے، چیخے چلائے، سر مارے، سینہ کوبی کرے، ایک تو یہ آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان، جیسے مصیبت تو آتی ہے، اللہ تعالیٰ آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے، مقدر من اللہ جو چیز ہے وہ آنی ہے، تو یا تو اس مصیبت کو، اس زحمت کو آپ صبر کر کے رحمت بنا لیں اپنے لیے، چونکہ آپ کے رونے پٹنے سے، شکوہ شکایت کرنے سے وہ مصیبت تو جائے گی نہیں۔ تو اس حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا عجیب واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے سنایا کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب الٹا پڑھنے کا؟ پھر انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ میرے بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہوا، جو حج سے واپس تشریف لائے ہوئے تھے، اور کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے تعزیت کا ایک خط لکھا، تو اس میں لکھا اپنے یعنی گرانڈ سنس کو کہ بچوں، میرے پیارے بچوں، یعنی بہت خوبصورت قسم کا پیغام اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو اصل میں جس کو جب جانا ہے، جب انتقال کا وقت، موت کا وقت وہ متعین ہے۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جانے والا تو جو وقت متعین تھا وہ جائے گا، لیکن اگر ہم اس واقعے کو سیدھا پڑھیں تو ہمارے لیے آسانیاں پہ ہم الٹا پڑھتے ہیں، ہر واقعے کو الٹا پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال، مثلا ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان کا انتقال حج کے ان مقامات پر ہو سکتا تھا۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالر ہیں، ایک کال ہے جی، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت شکریہ، اچھی دعا لے کر آئے ہیں آپ۔ جزاکم تو اللہ۔ آپ سے دعاؤں کے لیے درخواست ہے جی ضرور ضرور کہ دعا انشاءاللہ۔ کرے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے۔ آمین میرے آمین بیٹا ہے نبیل احمد، اس کے لیے ضرور دعا کرے گا، اللہ اس کی پریشانی دور کرے، اللہ اس کی صحت دے اس کو، آمین 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 اور اپنی راہ میں قبول کرے، نیک بنائے اللہ تعالیٰ اس کو۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ میری بہن کوئی سوال تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ دعا کی درخواست کرنی تھی۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے لکھا کہ واقعات کو الٹا پڑھنے کا کیا مطلب، تو پھر اپنے حضرت نے فرمایا کہ الٹا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ان کے صاحبزادے کا جو انتقال ہوا، تو انتقال تو کہیں بھی ہو سکتا تھا، حج کے موقع پر ہو جاتا، لیکن اللہ پاک کا کرم دیکھو، اللہ پاک کا نظام دیکھو کہ وہ حج کر کے واپس گھر آئے، کچھ دن گھر میں انہوں نے گزارا، بچوں سے انہوں نے مل لیا، مہمانوں سے ملاقات ہو گئی، تمام رشتہ داروں سے ملاقات ہو گئی، مدینہ منورہ میں ان کا بیٹا تھا، اس کو خدمت کا موقع مل گیا۔ یعنی اگر آپ دیکھ تو ساری چیزیں مکمل ہوئیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کریں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے بچے کے لیے کوئی دعا دیں، جیسے اللہ کے نام وغیرہ جو ہر حالت میں پڑھے جا سکے، کہ اس کے لیے لڑکی ملے رشتے کے لیے۔ اچھا اچھا
جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب پہلی کال میں میری بہن نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، نبیل احمد ان کے بچے کا نام ہے، اور دعا کر دیجیے گا اللہ پاک ان کو جو عطا فرمائے اور ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، نیک نامی کا ذریعہ بنائے، یہ دعا ہے۔ اور دوسری بہن نے بچے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے کہ کوئی دعا ایسی بتا دیں جو وہ پڑھتی رہی ہیں اور کوئی رشتہ بھی ان کو بچے کے لیے مل جائے۔ اس کے لیے سورہ والضحیٰ اور الم نشرح لک یہ صورتیں پڑھی جائیں نمازوں کے بعد۔ ہمیشہ وظیفے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وظیفہ عمل کے بعد ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ وظیفہ ہوتا ہے، صحیح۔ ورنہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار میں، بزنس میں ادھر بیٹھے رہیں تو وظیفہ کریں، بالکل تو عمل کے ساتھ جڑا ہوا وظیفہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہ صورتیں پڑھیں۔ اور ایک دعا بڑی اہم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے، تو جب مدین میں پہنچے تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو علماء نے فرمایا کہ یہ ایسی دعا ہے کہ اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، شادی بھی اور جو ہے نا امن بھی، اور جو ہے نوکری بھی، روزگار بھی، اور ولایت بھی۔ ولایت سے مراد یہ کہ اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی اور اللہ کا قرب۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کریں نمازوں کے بعد، تو انشاءاللہ ان کی حاجت پوری ہوگی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو میری بہن حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، سورہ قصص کے اندر ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، ایک تسبیح اس کی بھی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ لوگ جو ہے نا ہمارے یہاں، میں نے عرض کیا کہ بڑا المیہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وظیفہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم وظیفے کے ذریعے اپنا کام حل کروا لیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ۔ یقین جانیں کہ ساری طاقت، ساری قوت، سارے اختیارات تنہا اللہ پاک کے ہاتھ میں، یاد رکھیں اس کو۔ تو دنیا میں بھی دیکھیں، لوجیکل جو بات یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ نفع لینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے تو اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ناراضگی ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کسی شخص سے ناراضگی ہو، آپ اس کو کال کر کے کہتے ہیں بھائی مجھے 5000 پاؤنڈ چاہیے، تو اٹ ڈزنٹ میک اے سینس۔ وہ آگے سے کہے گا کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، ہمارے درمیان تو بھی تعلقات ہی اچھے نہیں ہوئے۔ تو انسان، یعنی موٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے تو اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش، ایسے اعمال کرنے کی کوشش جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، یہ بیسک چیز میں بتا رہا ہوں، اور ایسے اعمال سے بچنے کی بھرپور کوشش جس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، ایسا عمل جو اللہ پاک کے غیظ و غضب کا موجب بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں لوگ برکتیں مانگتے تو ہیں اللہ پاک سے، لیکن فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں۔ جب برکتیں بٹتی ہیں، لٹائی جاتی ہیں، برکتوں کی بوچھار بارش ہوتی ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے، اب بندہ اس وقت سویا ہوا ہو، زوال کے وقت اٹھ رہا ہو، جب سورج جو ہے وہ زوال ہوتا ہے۔ ایک عالم نے بڑی سی بات کہی ہے کہ زوال کے وقت اٹھنے والی امت جو ہے زوال پذیر ہی ہوگی۔ اب نماز کی ہمیں کیئر نہ ہو، حرام حلال کی ہمیں کیئر نہ ہو، اور ہم دعاؤں پہ دعائیں، وظائف پہ وظائف، ظاہر ہے کہ ڈزنٹ میک اے سینس۔ جتنی دعائیں ہیں، وظائف ہیں، یقین آپ جانیے 2 شرطوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک کی مقرر کردہ جو فرائض ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اللہ پاک نے جو چیز حرام قرار دی ہیں، محرمات ہیں، ان سے اجتناب کلی۔ ہاں بھول چوک ہو جائے انسان توبہ استغفار کرتا ہے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ جو وظیفہ پڑھے گا، جو تلاوت کرے گا، جو دعائیں پڑھے گا، جو دعائیں مانگے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی دعائیں کیسی ہوتی تھی، ابھی انہوں نے دعا کی اور دعا کا ظہور، اس کی اجابت کا اور قبولیت کا ظہور ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ بہت بڑی فوج کے بالکل لوگ، یعنی چند لوگ تھے یہ صحابہ، گھر گئے، چاروں طرف سے فوج نے گھر لیا، دشمن کی فوج۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، بس مختصر سی ایک دعا کی، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نصرت فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے اللہ اکبر مدد نصرت آ گئی۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں کہ 25 لاکھ لوگ بیت اللہ شریف کے غلاف سے چپک کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔
لپٹ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے امام حرمین شریفین کیسی کیسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، عظیم الشان دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری دعا ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں رد ہو جاتی، اوپر جاتی ہی نہیں ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نہ ہم حرام کاری سے بچتے ہیں الا ماشاء اللہ، نہ حرام کھانوں سے بچتے ہیں، نہ حرام اعمال سے بچ رہے ہوتے ہیں، نہ فرائض و واجبات کی پابندی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 2 کاموں کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے، 2 کام کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کریم سے دعائیں مانگیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آئے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی مصیبت آ سکتی تھی، اور عین مصیبت کی حالت میں کتنی اللہ پاک نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا اگر پیٹ خراب ہے تو آپ دیکھیں کہ دل کام کر رہا ہے، الحمدللہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، پیر کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہا ہے، قوت گویائی کام کر رہی ہے، قوت سماعت کام کر رہی ہے، عقل کام کر رہی ہے، میں پاگل میڈ نہیں ہوا ہوں۔ تو عین مصیبت کی حالت میں بھی ہزاروں نعمتوں سے ہم سرشار ہوتے ہیں اور مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مائنڈ سیٹ ہمارا عجیب ہے نا، ہم مصیبت جب آتی ہے نا تو ہم بس اسی مصیبت کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اس کو فوکس کرتے ہیں، جی میرا بچہ بیمار ہو گیا، اب پھر اس پر شکوہ شکایت کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، نعمتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ نعمتوں تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ان کا اپنے بیٹے کے انتقال پہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ انتقال تو ہونا تھا، وقت متعین تھا، لیکن آپ دیکھو اللہ پاک کی شان کریمی کہ اللہ پاک نے حج بھی کروا دیا، یہاں آگے کچھ دن تمہارے پاس رہے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہو گئی، دعوتیں بھی ہو گئی، ہدیے تحفے بھی جو لینے دینے تھے وہ بھی ہو گیا، اس کے بعد انتقال ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، جی میں دعا کرانی ہے اپنی پوتری واسطے، میری پوتری بیمار ہے، ہسپتال ہے، کینسر ہے، اللہ پاک شفا اس اللہ پاک واسطے دعا کرو خصوصی۔ میرے بیٹے کی نوکری نہیں لبڑی لگی ہوئی، وہ بھی سال ہو گیا ہے، بے ملا ہے، اس واسطے دعا کرو۔ نہ پریشان نہ ہو میری بہن، بالکل پریشان نہ، طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، پریشان ہے، بالکل پریشان نہ، بالکل اللہ بہت کریم ہے جی، اللہ بہت کریم ہے، دنیا بہت عارضی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ناراضی ہو جائے، نہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان اللہ تعالیٰ کرم کرا سب، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان اوکے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اسأل پریشان نہ اللہ ہو میری بہن۔ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، بالکل پریشان نہ ہو۔ دیکھیں یہ جو ہے نا مصیبتیں، میرے استاد کہتے تھے کہ دیکھو وہ پریشانی، وہ مصیبتیں، وہ بیماریاں جو اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جائیں، وہ 1000 راحتوں سے بہتر، وہ 1000 نعمتوں سے بہتر۔ ہمیں اصل میں مصیبت یہ ہے نا کہ ہماری جو اٹھان ہے، جو ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے ہم لوگوں کی۔ اگر صحابہ کرام دیکھیں نا کیسے لوگ تھے، ان کے پاس مصیبت آتی، پریشانی آتی تو خوش ہو جاتے کہ میرے اللہ نے میرا امتحان لیا ہے، میرا اللہ میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میرا اللہ میرا امتحان، خوش ہو جاتا۔ ہاں دنیا آتی تو پریشان ہو جاتے، خوشیاں آتی تو پریشان ہو جاتے۔ صحابہ کرام کی اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں سب کچھ ہمیں دے کے آخرت میں نعمتوں سے محروم کر دینا۔ جی مفتی صاحب ایسے ہی تھا نا حضرات صحابہ کرام کی صورتحال جو تھی؟ بالکل۔ صبر کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک درجہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے اعمال اس درجے تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی عبادات، اس کا تقوی، اس کا توکل اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتے ہیں، آزمائشیں ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جو آدمی عبادات کا پابند ہے، طاعت میں اس کی زندگی لگی ہوئی ہے، تو اس کو اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ حقیقت میں آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف بڑھانے والی ہے اور آخرت کے اندر درجات بلند کرنے والی۔ عام حالات میں آدمی کو عافیت مانگنی چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، عافیت مانگے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ایسی صورت میں صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت میں لگا رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور نوازیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آخرت کے اندر جب اہل ایمان دیکھیں گے کہ جو ان کو صبر کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے، دنیا کے اندر جو پریشانیوں کی وجہ سے آخرت میں اجر مل رہا ہے اور ملے گا، وہ کہتے کاش دنیا کے اندر ہمارے بدنوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ تو ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی پوتی کو صحت کاملہ عطا فرمائے،
اور ان کے بیٹے کو حلال طیب روزگار عطا فرمائے. دعا وہی جو ہم نے بتا دی، ایک جامع قسم کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. میری بہن، اللہ کریم آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. دیکھیں مصیبتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اشد الناس الانبیاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دیکھو مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں. فالامثل ثم الامثل، پھر جو جتنا زیادہ قریب ہوگا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے، یعنی جس کا ایمان جتنا اسٹرونگ ہوگا اتنی ہی مصیبتیں آئیں گی، اتنی پریشانیاں آئیں گی. اور ان مصیبتوں پر دیکھیں مومن کے لیے، صاحب ایمان کے لیے تو کوئی بھی چیز مضر ہے ہی نہیں. حدیث کے الفاظ کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کے لیے تو بڑی عجیب، مومن کی بڑی عجیب شان ہے. ولیس ذلک لاحد، اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں، کہ اگر اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، صبر کرتا ہے، فہو خیر لہ، اس کے لیے بہت بہتر. اور اگر حالات موافق ہیں، خوشگوار ہیں، رزق کی ماشاءاللہ کشادگی ہے، ہر چیز مزاج کے مطابق ہے، مرضی کے مطابق ہے، تو شکر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، فہو خیر لہ، اور پھر شکر کر کے اللہ کی رضا اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے. تو ہمیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے نا کسی مومن کو، مختصر سا کانٹا، کسی قسم کی کوئی تشویش اگر کوئی ہوتی، اس پر بھی اللہ کریم اجر عطا فرماتے ہیں. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ تمنا کریں گے جو صبر پر، جو اجر کو دیکھیں گے، صبر پر اتنا اجر، مصیبت کو سہنے پر اتنا اجر ہے، اللہ کی طرف سے انعام دیا جا رہا ہے، تو وہ تمنا کریں گے، جنتی تمنا کرے گا، یا اللہ کاش کہ دنیا میں کبھی میں سکون سے نہ رہتا، کبھی میں پرسکون نہ رہتا، ہر وقت پریشان رہتا، ہر وقت مصیبت، تاکہ میں یہ اجر و ثواب انعامات سے آج میں نوازا جاتا. کیونکہ ہم آخرت کو اصل میں دیکھ نہیں رہے ہیں، جنت کی نعمتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، جنت کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، جنت کی جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ مالا عین رات، میرے بندو ایسی جنت ہم نے بنائی جسے کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کا تذکرہ آج تک نہیں سنا، کسی دل پر اس کا صحیح تصور نہیں گزرا، اور یہ ہم نے تمہارے لیے بنائی. تو اللہ کرے کہ ہمیں اسی کا تو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ یقین جب پیدا ہو جائے نا کہ جو بھی مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سے بڑا میرا ہمدرد کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت کوئی نہیں ہے. اللہ کی رحمت بھی کامل، اللہ پاک کی ہمدردی بھی کامل، اللہ پاک کا علم بھی کامل، اللہ پاک کی قدرت بھی کامل. اس بات کا یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر بہتری ہوگی میرے لیے اس میں. جو طریقہ تھا صحابہ کرام کا کہ شہید ہو رہے ہیں، کیا کہنے ہیں، فزت ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامران ہو گیا، میں نے تو فلاح حاصل کر لی، میں نے تو کامیابی حاصل کر لی. تو اللہ کرے کہ وہ درجہ ہمیں بھی حاصل. اسی لیے فرمایا کہ وہ من الیقین، اللہ یقین کا وہ درجہ عطا فرما دیجئے کہ مصیبتیں تو آئیں گی، یقیناً آئیں گی، لیکن وہ مصیبتیں ہلکی کیسے ہو جائیں. وہ ہلکی جب ہوں گی جب یقین ہو جائے اس بات کا کہ میرا اللہ کبھی بھی میرا بدخواہ نہیں ہو سکتا، میرا اللہ کبھی بھی میرا دشمن نہیں ہو سکتا، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ دیکھیں نا، آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بسا اوقات بچے اللہ نہ کرے بیمار ہوں تو ان کو انجیکشن دلوایا جاتا ہے، ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے نا، آپریشن بھی ہوتا ہے. اب بچے کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے، بچہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ بڑے ظالم ہیں، دیکھو کیسی دوائیں کھلا رہے ہیں، دیکھو مجھے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، دیکھو مجھے انجیکشن دلوا رہے ہیں، دیکھو مجھے کس طریقے سے مجھے ستا رہے ہیں، بیڈ پہ میں لیٹا ہوا ہوں. دیکھنے والا بھی، دوسرے بچے بھی یہی سمجھیں گے. لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تب وہ سمجھ میں اس کو یہ بات آتی ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ میڈیسن کا اور میڈیکلی جو پروسیس تھا وہ میرے فائدے کے لیے تھا، انجیکشن کے ذریعے مجھے شفا دینا تھا، صحت یاب کرنا تھا. یہی حال دیکھیں دنیا میں مصیبتوں کا ہے، پریشانیوں کا ہے، بیماریوں کا ہے. جب کوئی بیماری ہو نا تو جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لیا کر کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے اللہ بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، ارحم الراحمین تو آپ. جب کوئی پریشانی آئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد کر لیا کرو. طائف کے سفر میں کیسی پریشانیاں آئی ہیں، مکہ والوں نے کس طریقے سے مجھے نکالا ہے، میرا بائیکاٹ کیا ہے، کھانا پینا بند کر دیا. وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے ناظرین، ان کے گھر میں ہفتہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا. جو چاہتے تو اپنے گھر کے اینٹ اور پتھر کو سونے اور چاندی اور ہیرے کی بنوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے فقر کو، مفلسی کو پسند کیا. اختیاری تھی آپ کی مفلسی.
اسی امت کے لیے کہیں امت کا کوئی فرد یہ نہ کہہ سکے کہ خود تو بڑے آرام، ہمیں تو نصیحت کر کے چلے گئے اور خود تو بڑے آرام سے زندگی گزار کے چلے گئے، خود تو ان کا خاندان بڑے آرام سے زندگی گزار کے چلا گیا۔ خدا کی قسم قیامت تک کوئی ایک شخص نہیں کہہ سکتا، بلکہ آپ کی جو خاندان کے لوگ تھے وہ کربلا میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اللہ کے اس دین کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو، پوری امت کو اپنی محبت، اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اور آج جو ہم نے دعا کی ہے اللہ اس دعا کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں، پوری انسانیت کے حق میں اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم اپنے نیک صالح پسندیدہ بندوں میں اللہ شامل فرما لیں۔ اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں ایک نئی دعا کے ساتھ انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اپنا اور اپنے سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔